الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جب دو نصوص کے مابین تعارض واقع ہو تو اس کا حل کیا ہے، کون کون سی حالات ہیں اور پھر تعارض کی کون کون سی صورتیں ہیں، اسی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ تعارض اگر دو عمومی نص میں واقع ہو تو کیا کیا جائے گا۔ اس کے بعد تعارض کی دوسری حالت تھی کہ ایک نص عام ہو، یا پھر تعارض کی دوسری حالت یہ تھی کہ تعارض دو خاص نص کے مابین واقع ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہم کیا اپنائیں گے۔ چار چیزیں بتلائی گئی تھی۔ سب سے پہلا یہ کہ دونوں کے مابین جمع کرنے کی کوشش کریں گے اگر جمع اور توفیق ممکن ہے تو۔ اگر جمع اور توفیق ممکن نہیں ہے اور تاریخ کا پتہ ہے کہ کون سی نص متقدم ہے کون سی نص متاخر ہے، تو پھر نسخ کے قاعدہ پہ عمل کرتے ہوئے متاخر نص کو ناسخ مانیں گے اور متقدم نص کو منسوخ مانیں گے۔ اگر ہمیں تاریخ کا بھی پتہ نہ ہو تو وجوہ ترجیح کا استعمال کرتے ہوئے کسی ایک نص کو ہم راجح قرار دیں گے اور دوسرے نص کو مرجوح قرار دیں گے۔ اگر وجوہ ترجیح کا بھی ہمیں پتہ نہ لگ سکے تو ایسی صورت میں توقف اختیار کیا جائے گا، یعنی کسی ایک نص پہ عمل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی دوسرے نص کو ترک کیا جائے گا، کسی بھی نص پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ تیسری حالت ہے تعارض کی، یا تیسری قسم ہے تعارض کی کہ تعارض دو ایسے نص کے مابین واقع ہو کہ ایک نص عام ہو اور دوسرا نص خاص ہو، یعنی ایک میں عموم پایا جائے اور دوسرے میں خصوص پایا جائے۔ تو ایسی صورت میں جو عام نص ہے اس کی تخصیص کر دی جائے گی، تخصیص پہ عمل ہوگا اور تخصیص کے بعد جو عموم باقی ہے اس پہ بھی عمل کیا جائے گا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیما سقط السماء العشر، آسمانی بارش سے جس کی سچائی کی گئی ہو، جس فصل کی سچائی کی گئی ہو، اس میں زکوٰۃ عشر ہے، یعنی 10% ہے، زکوٰۃ اس میں 10% نکالنا ہے۔ جو حدیث میں الفاظ ہیں فی ما یہ کلمہ عموم میں سے ہے، یعنی جس بھی، چاہے وہ قلیل ہو چاہے کثیر ہو، چاہے تھوڑا پیداوار ہوا ہو یا زیادہ پیداوار ہوا ہو، 1 کلو ہو یا 10 کنٹل ہو، بغیر کسی تفریق کے جتنا بھی انسان کے پاس غلہ پیدا ہوتا ہے اس میں یہی حساب لگایا جائے گا کہ اگر آسمانی بارش سے اس کی سچائی ہوئی ہے تو پھر 10% زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اس حدیث میں عموم پایا جا رہا ہے۔ اس کے بالمقابل دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، کہ 5 وسق سے اگر کم ہے تو 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک وسق ہوتا ہے 60 صاع کا، ایک صاع ہوتا ہے تقریباً 2.5 کلو کا، اور 5 وسق ہو گئے آپ کے تقریباً 7.5 کنٹل۔ 7.5 کنٹل سے اگر کم کسی کے ہاں پیداوار ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں نکالا جائے گا، یہ دوسری حدیث میں۔ لہذا دوسری حدیث میں تخصیص ہے، پہلی حدیث میں عموم ہے۔ تو طریقہ کیا بتلایا گیا کہ عموم کی تخصیص کر دی جائے گی مخصص سے، لہذا لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ یہ حدیث مخصص ہے فیما سقط السماء العشر کے لیے، لہذا دوسری حدیث پہ عمل کیا جائے گا اور یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہے جب تک کہ کسان کا غلہ 7.5 کوئنٹل یا 7.5 کوئنٹل سے اوپر نہ ہو جائے۔ تو یہ تھی تعارض کی تیسری قسم کی ایک نص میں عموم پایا جائے دوسری نص میں خصوص پایا جائے۔ اب تعارض کی آخری قسم پہ آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں علامہ عثیمین رحمہ اللہ ان یکون التعارض بین نصین
कि तारुद ऐसे दो नस में वाक़ हुआ हो, अहदुहुमा अअम्मु मिनल आखर मिन वजहिन व अखस्सु मिन वजह, कि एक नस एक एतबार से दूसरे नस से आम हो और दूसरे एतबार से दूसरे नस से अखस्स हो, ख़ास हो, यानी उस नस के दो एतबारात हैं, एक एतबार से आम है और दूसरे एतबार से ख़ास है। तो ऐसी सूरत में कहते हैं फ़लहु सलासु हालात, तो इसकी तीन हालतें हैं। सबसे पहली हालत अन यक़ूम दलीलुन अला तख़सीस उमूमी अहदिहिमा बिल आखर फ़युख़स्ससु बिही, कोई एक दलील जो किसी एक नस के उमूम की तख़सीस करती है। एक ऐसी दलील पाई जाए जो किसी नस के जो भी नुसूस आपस में मुतारज़ हमको नज़र आ रहे हैं, उन नुसूस में से किसी भी नस के उमूम की तख़सीस उस दलील के ज़रिया से की जा रही हो, तो ऐसी सूरत में अमल क्या होगा? फ़युख़स्ससु बिही। तो ऐसी सूरत में जब किसी नस के उमूम की तख़सीस के लिए कोई दलील मौजूद हो तो उस नस के उमूम की तख़सीस की जाएगी। ये पहली हालत है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला का कौल वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, जो लोग आप में से इंतकाल कर गए हैं और उनकी बीवियां हैं, यानी शौहर का इंतकाल हो जाए, बीवी मौजूद रहे, तो ऐसी सूरत में उस बीवी की इद्दत 4 महीने 10 दिन है। ये पहली आयत में, इस आयत में बतलाया गया। उसके बाद दूसरी आयत है व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यदअन हमलहुन्न, कि जो औरतें हमल से हैं, शौहर का इंतकाल हो गया लेकिन कोई जो उसकी बीवी है वो हमल से है, तो उस हमल वाली औरत की इद्दत कितनी है? वदए हमल। पहले नस में कहा गया कि 4 महीने 10 दिन, दूसरे नस में कहा गया कि जो औरतें हमल से हैं उनकी इद्दत वदए हमल है। अब वो चाहे 8 महीने के बाद वदए हमल करे या फिर 2 दिन के बाद अगर बच्चा पैदा हो जाए, या 1 दिन के बाद बच्चा पैदा हो जाए, या शौहर के इंतकाल के फौरन बाद बच्चा पैदा हो जाए, तो फिर अब उस औरत की इद्दत ख़त्म हो जाती है। आगे क्या कहते हैं? फ़लऊला ख़ास्सा फ़िल मुतवफ़्फ़ा अन्हा आम्मा फ़िल हामिल व गैरिहा। अगर पहली आयत को हम देखेंगे वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, तो यह आयत बयान कर रही है सिर्फ बेवा औरतों के बारे में, यानी बेवा औरतों के ताल्लुक से ये आयत ख़ास है। ये एक नाहिया हो गया। दूसरा नाहिया हो गया, जब बेवा औरतों के ताल्लुक से आयत गुफ्तगू कर रही है तो ये नहीं देख रही है कि वो औरत हामिला है या हामिला नहीं है, लिहाजा उलाते अहमाल और गैर ज़वातिल अहमाल में ये आयत आम है और मुतवफ़्फ़ा अनहा के बारे में ये आयत ख़ास है। दूसरी आयत वसानिया ख़ास्सा फ़िल हामिल, दूसरी आयत व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यदअन हमलहुन्न, यह आयत खुसूसियत के साथ हमल वाली औरतों पे गुफ्तगू करती है। तो हमल वाली औरतों के एतबार से ये आयत ख़ास है, लेकिन चाहे वसानिया ख़ास्सा फ़िल हामिल आम्मा फ़िल मुतवफ़्फ़ा अन्हा, कि हामिल के सिलसिले में जो दूसरी आयत है वो ख़ास है और मुतवफ़्फ़ा अन्हा के सिलसिले में आम है। कहते हैं लाकिन दल्लत दलील अला तख़सीस उमूमी अल-ऊला बिस्सानिया, लेकिन एक दलील मौजूद है जो दलील इस बात का तकादा करती है कि पहली आयत के उमूम को, यानी वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन, इस आयत के उमूम को दूसरी आयत यानी उलातुल अहमाल के ज़रिया से तख़सीस की जाएगी। वो दलील क्या है? कौन सी दलील दलालत करती है? कहते हैं सुमैया अल-असलमिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वदअत बाद वफ़ात ज़ौजिहा बिलयाल, कि सुमैया अल-असलमिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर के इंतकाल के चंद दिनों के बाद ही वदए हमल किया, यानी बच्चे को जना। फ़अज़िन लहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ततज़व्वज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 महीने 10 दिन का इंतज़ार नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी कि अब आप शादी कर सकती हैं। व अला हादा, तो इस लिहाज से
فتکون عدۃ الحامل الی وضع الحمل، لہذا اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ وہ وضع حمل ہوگی. سواء کانت متوفی عنها ام غیرها، بغض نظر اس کے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے یا اس کے شوہر کا انتقال نہیں ہوا ہے. یہ ہو گئی پہلی حالت. دوسری حالت کہہ رہے ہیں وَإِن لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ عُمُومِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ عُمِلَ بِالرَّاجِحِ، اگر تخصیص کی کوئی دلیل نہیں پائی جا رہی ہے تو اس سچویشن میں ترجیح پہ عمل کیا جائے گا، یعنی وجوہ ترجیح کو تلاشا جائے گا. اس کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں قوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت تک نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز کی ادائیگی نہ کر لے. دوسری حدیث ہے لا صلاۃ بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے. ولا صلاۃ بعد العصر حتى تغرب الشمس، ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے مغرب کے وقت تک کوئی اس درمیان کوئی نماز نہیں ہے. کہتے ہیں فالاول خاص فی تحیۃ المسجد عام فی الوقت، پہلی جو نص ہے، پہلی جو حدیث ہے اذا دخل احدکم المسجد، یہ حدیث تحیۃ المسجد کے اعتبار سے خاص ہے اور وقت کے اعتبار سے عام ہے. چاہے وہ صبح کے وقت داخل ہو یا پھر مغرب کے بعد داخل ہو یا عصر کے بعد داخل ہو، کسی بھی وقت داخل ہو، اس میں کہا گیا فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، چاہے جو وقت ہو وہ بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے نہیں بیٹھ سکتا. وقت کے اعتبار سے عام ہے اور تحیۃ المسجد کے اعتبار سے خاص ہے، کیونکہ کہا اذا دخل احدکم المسجد، جب مسجد میں داخل ہو تب. اور دوسری جو حدیث ہے والثانی خاص فی الوقت عام فی الصلاۃ، دوسری حدیث وقت کے اعتبار سے خاص ہے کیونکہ اس میں وقت کی تعین کی گئی کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے. یہ وقت کی تعین کی گئی، اس اعتبار سے خاص ہے اور نماز کے اعتبار سے یہ عام ہے، چاہے وہ تحیۃ المسجد ہو، چاہے نفل ہو، چاہے قضا ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن الراجح، کہتے ہیں راجح ان دونوں نصوص میں سے کس پہ عمل کیا جائے گا، کس کو فوقیت دی جائے گی؟ تخصیص عموم الثانی بالاول، کہ جو دوسری حدیث میں تخصیص ہے لا صلاۃ بعد، دوسری حدیث میں جو عموم ہے لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، اس کے عموم کو تخصیص کیا جائے گا پہلی حدیث سے. فتجوز تحیۃ المسجد، لہذا نتیجہ کیا ہوگا جب ہم تخصیص کر دیں گے کہ تحیۃ المسجد منہی عنہ اوقات میں بھی درست ہے. لہذا اگر عصر کے بعد کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت وہ تحیۃ المسجد ادا کرے گا. اب وجہ ترجیح بیان کر رہے ہیں وَإِنَّمَا رَجَّحْنَا ذَلِكَ، ہم نے کیوں تحیۃ المسجد والی روایت کو راجح قرار دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ تَخْصِيصَ عُمُومِ الثَّانِي قَدْ ثَبَتَ بِغَيْرِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، کیونکہ دوسرے حدیث کا جو عموم ہے لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، اس حدیث کے عموم کی تخصیص دوسری نمازوں سے ثابت ہے. تحیۃ المسجد کا ذکر نہیں آیا ہے لیکن تحیۃ المسجد کے علاوہ جو دوسری قسم کی نمازیں ہیں ان سے ثابت ہے، جیسے قضاء المفروضہ و اعادۃ الجماعہ، جیسے فرض نماز کسی کی چھوٹ گئی ہو تو وہ قضا کر سکتا ہے، عصر کے بعد بھی قضا کر سکتا ہے. عصر کی نماز اس کی چھوٹ گئی اور عصر کا وقت نکل گیا تو ایسی صورت میں وہ قضا کر سکتا ہے. یا ظہر کی نماز اس کی چھوٹی ہوئی ہے، سویا ہوا تھا، عصر کے بعد اس کی نیند وہ بیدار ہوا تو ایسی صورت میں عصر کے بعد بھی، جو کہ منہی وہ وقت ہے جس میں نماز ادا کرنا ممنوع ہے شرعاً، اس وقت بھی وہ اپنے ظہر کی نماز کی قضا کر سکتا ہے یا عصر کی نماز کی قضا کر سکتا ہے. کہتے ہیں فضعف عمومہ، لہذا جب دوسری نمازوں کی قضا ان منہی عنہ اوقات میں درست ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو عموم حدیث کے اندر پایا جا رہا ہے وہ عموم ضعیف ہے، یعنی اس عموم کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو تمام عموم کے اندر قوت پائی جانی چاہیے.
نتیجہ کیا نکالا ہم نے کہ پہلی حدیث کو ہم نے راجح قرار دیا کہ تحیۃ المسجد کسی بھی وقت اگر آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ منہی وقت منہی انہو ہو یا منہی انہو نہ ہو، اس میں وہ تحیۃ المسجد ادا کرے گا، اور اسی کو راجح قرار دیا علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے۔ اب تیسری حالت کیا ہے؟ وَإِن لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ وَلَا مُرَجِّحٌ لِتَخْصِيصِ عُمُومِ أَحَدِهِمَا بِالثَّانِي، اگر کوئی دلیل ایسی نہ پائی جائے جو نہ ہی دلیل پائی جائے نہ ہی مرجح پایا جائے کہ کسی کے عموم کو ہم مرجوح قرار دے دیں، کسی کے عموم کی کسی دوسرے نص سے ہم تخصیص کر دیں، ایسی کوئی صورت موجود نہ ہو، تو کہتے ہیں وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، تو ایسی صورت میں ان دو نصوص پہ اس اعتبار سے عمل کیا جائے گا، ان معاملات میں عمل کیا جائے گا، ان مسائل میں عمل کیا جائے گا، ان اوقات میں عمل کیا جائے گا جن اوقات میں دونوں کے اندر تعارض نہ پایا جائے۔ اگر دونوں کے درمیان مکمل طور پہ تعارض پایا جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں وَالتَّوَقُّفُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَتَعَارَضَانِ فِيهَا، ایسی صورت میں توقف اختیار کیا جائے گا جس صورت میں دونوں نصوص آپس میں متعارض ہو رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں لیکن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع، یہ ایک قاعدہ بتلایا کہ کہیں بھی ایسی صورت نظر ہی نہیں آ سکتی ہے کہ دو نصوص میں اس طرح سے تعارض ہو جائے کہ ان کے درمیان جمع کی بھی صورت نظر نہ آئے، نسخ کے قاعدے پہ بھی عمل نہ کیا جا سکے، اور ترجیح کی صورت بھی نظر نہ آئے۔ لأن النصوص لا تتناقض، کیونکہ نصوص کے اندر کبھی تناقض نہیں پایا جاتا ہے۔ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد بین وبلغ، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کی وضاحت کر دی ہے۔ ولیکن قد یقع ذلک بحسب نظر المجتہد لقصورہ، شریعت کے اندر فی الواقع، نصوص کے اندر فی الواقع کوئی تعارض نہیں ہے، تعارض یہ مجتہد یا جو اس آیت پہ جو اس نص پہ غور کر رہا ہے اس کے کم علمی کی وجہ سے اسے تعارض نظر آ رہا ہے، تو مجتہد کے نظریے کے اعتبار سے نصوص کے اندر تعارض پیدا ہو سکتا ہے، لیکن فی الواقع نصوص کے اندر کبھی تعارض نہیں پیدا ہو سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔